چودھری صاحب بات کر رہے تھے تو سر آپ بات کر رہے تھے کہ اداروں کا جو کردار تھا وہ کیا ہے؟ جی میں بات کر رہا تھا کہ ادارے بھی اسی گورنمنٹ کا حصہ ہے. صحیح ہے. نیپرا بھی اس ادارے. ٹھیک. اب جب پلان کر لیا, اس کو کنیکٹ کر دیا, اب اس کو آپریٹ کرنا ہے. صحیح ہے. آپریشن کے لیے آپ کا ادارہ ہے نیشنل پاور کنٹرول سینٹر. ٹھیک ہے. وہ بھی NTDC کے انڈر. بالکل صحیح ہے. CPPAG جو کہ سیٹلمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ 2-3 سال پہلے تک تو NTDC کا حصہ ہی تھا. صحیح ہے. لیکن اب وہ سیپریٹ ہو کے, کیونکہ سیٹلمنٹ ایک انڈیپینڈنٹ فنکشن ہے تو اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بیچ میں جو سسٹم آپریٹر ہے اس کے پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے پاس ایک مانیٹرنگ کا نظام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ایک اور لیول ہے جو کہ نیپرا کا کام ہے. اس کا کام کمپلائنس ہے. ٹھیک ہے. تو ان چند سالوں میں اگر کہیں IPP سے چوک ہوئی ہے تو ایکولی شاید ہمارے اداروں سے بھی چوک ہوئی ہے, کیونکہ جس نے اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے اس کو پراپر مانیٹر کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس میں کوئی ایفیشنسی کا مسئلہ ہے یا کوئی ہمیں ٹیسٹ دوبارہ کرانے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو IRR جو ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے اس سے اگر یہ زیادہ پیسے کما رہے ہیں تو وہ نیپرا کے پاس اس کا میکنزم ہے, تو کمپلائنس اس کا کام ہے. تو ہمیں توجہ کہاں کرنی ہے؟ ٹھیک ہے. ہم پروسیجرل میٹر میں تو بڑے ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. سارے پروسیجرز پورے کرتے ہیں, ایک ایک ہم کاغذ سائن کرتے ہیں اور کئی دفعہ ریویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں جو کام کرنا ہے تو اپنی جو ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ, میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اداروں میں جتنے اچھے لائرز IPP کے پاس ہیں, جتنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس وہ لے کے آتے ہیں ساتھ, اس حساب سے اداروں میں ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ نہیں کرتے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم ریلائی کر لیتے ہیں. ایک اور سمجھائے, چونکہ آپ NTDC میں بھی رہے ہیں. جی. میں جتنا پالیٹکس کو سمجھتا ہوں یا جتنا اداروں کو سمجھتا ہوں, جتنا میں نے ان کے اندر جا کر دیکھا ہے, جتنا سمجھا ہے کہ فائلز کیسے موو ہوتی ہیں, میں یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر مثال کے طور پر میرا اگر تعلق کسی بھی وزیر کے ساتھ بہت اچھا ہے اور میں نے IPPs لینا ہے اور مجھے NTDC منع کر دے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا یا یہ ٹھیک نہیں ہے یا ہمارے پاس بجلی زیادہ ہے, ضرورت نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزیر اس کو انفلوئنس کر کے آگے لے کر نہ جائے اگر میرا اس کے ساتھ تعلق ہے. یہ میری سمجھ کی بات ہے, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس سارے سینیریو کے اندر آپ جو وزارت ہے یا اس وقت کی گورنمنٹ ہے, جی, ان کی انوالومنٹ کتنی ہے, وہ کہاں ہے؟ جی, پچھلا چند سال گزرے, جی, جو 6-7 سال, جی, اس میں کچھ چیلنج تھا. ٹھیک ہے. چیلنج یہ تھا کہ آپ جو کنسسٹنٹلی آپ نے 2006-7 کے بعد آپ نے جو ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ایڈیکویٹ جنریشن آپ نے نہیں لگائی. ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ لوڈ شیڈنگ کا دور چل پڑا. ٹھیک ہے. وہ چلا تقریباً 10-12 سال. ٹھیک ہے. اب اس میں جب پچھلی جو حکومت تھی, ان کا ایک ہی مینڈیٹ تھا کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بہت سارے کام جلدی میں کیے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو پھر اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی چاہیے تھی. آپ اس وقت MD تھے. میں تھوڑا عرصہ رہا, 1 سال کے لیے. جی. لیکن زیادہ تر فیصلے مجھ سے پہلے, کیونکہ میں آیا 16 جولائی میں, تو یہ تو 13-14 سے فیصلوں کے انڈر کنسٹرکشن. آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا پریسیڈنٹ سر ملا کہ آپ کو بائی پاس کر کے فیصلہ کر دیا گیا ہو اور بار سے خود, کیونکہ بہت سارے مجھے پتا ہے نون لیگ کے دور میں خود ہی میٹنگز ہو رہی ہوتی تھی اور خود ہی وہ سارا کچھ فیصلے بھی کر رہے ہوتے تھے اور خود وہ MOUs بھی سائن ہو رہے ہوتے تھے. میں یہاں ٹیکنیکل جو بات ہے, جی, وہ ادارے کے طور پہ, جی, تو ہم نے اپنے جو سینٹرل پاور پروکیورمنٹ ایجنسی, میں بھی اس کا بورڈ ممبر تھا, جی, تو ہم نے یہ بات وہاں ڈسکس کی تھی. پلاننگ میں بھی بات ہوئی کہ ہمیں اب اور جنریشن نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے ریزسٹنس کی. اس وقت کے جو سیکریٹری ہمارے یونس دھاگا صاحب, جی جی, وہ بھی اس بات کو سمجھ گئے کہ اب ہمارے پاس ایڈیکویٹ جنریشن ہو گئی ہے, تو اور ہمیں جنریشن نہیں چاہیے. ٹھیک ہے.
لیکن وہ رجسٹنس جیسے آپ نے کہا کہ وہ پولیٹیکل انفلوئنس یا ان کے ذہن میں تھا، خدشہ تھا کہ شاید ابھی اور بھی جنریشن چاہیے، یا کوئی انہوں نے کمٹمنٹ کر لی تھی. سو اس سلسلے میں اگر میں یعنی بعید نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں، سب لوگوں کو اب تو یہ آیا ہے کہ میں جو 4th RLNG پلانٹ ہے جی اس کو میں نہیں لگنے دینا چاہ رہا تھا. صحیح ہے. لیکن وہ حکومت چاہ رہی تھی کہ یہ کیونکہ ہم نے شاید ایگریمنٹ کر لیا ہوا ہے گیس کا، تو اس لیے انہوں نے پلانٹ لگانا تھا، لیکن وہ پاور سیکٹر کے لیے ٹھیک نہیں تھا. سو اس حوالے سے آئی واز لیٹ گو. اور جی تو نیچرلی اپنا پھر وہ ایڈیشنل چارج دے دیا گیا منسٹری کے اپنا. سر یہ ایک سال کے اندر تو یہ ہو رہا ہے. مطلب مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر میں پاور پروڈیوسر ہوں تو میں نے ایک پلانٹ لگایا ہے تو میں انڈر دا رول ساری فارمیلٹیز پوری کر کے آیا ہوں. اب جب میں نے اس کو چلایا ہے، وہ میں نے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے لیے جو چلایا ہے، اس کی جو انویجیلیشن تھی، جو اس کے اوپر SOPs تھے، وہ ٹھیک نہیں ہوئے. اس کو باقاعدہ مانیٹرنگ صحیح نہیں کی گئی. کیا یہ میں بات صحیح کر رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ بنا؟ جی اس کی بھی وجوہات ہیں جی کہ کیا وہ ادارے یا کیا وہ انڈیپینڈنٹ رن کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے ادارے تو بنا لیے، نہ ان کے بورڈ انڈیپینڈنٹ بنا پائے، اور نہ ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس کو انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرنے دیا گیا. صحیح ہے. میں بھی اس کی ایک مثال ہوں صحیح کہ جب آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ لینے کی کوشش کی، کیونکہ ایسی پریکٹس نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو پچھلے 15-20 سال سے جو ہمارا طریقہ تھا تو گورنمنٹ بھی اسی میں آدھی تھی، تو وہ ان کو کسی طرح کی کسی ادارے کی طرف سے رجسٹنس ملتی نہیں تھی. اگر ملتی تھی تو وہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ریموو ہو جانا، تو لوگ رجسٹ کرتے نہیں تھے. تو وہ ون وے اور دا ادر وہ حکومت کی یا منسٹری کی بات کا چل کے چلتے تھے. تو اور یہ اگر تو اسی طرح ہم میرے خیال میں اس رپورٹ میں نے بھی بہت ڈیٹیل سے نہیں پڑھا، لیکن اس کا جو مین فوکس میں سمجھتا ہوں وہ اسی طرف ہوگا، یہ ہے کہ ہمیں ان اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. ہم اس اسٹرکچر کے ساتھ کہ یہ منسٹری کے انڈر رہیں، تو منسٹری اس کا کام ہے پالیسیز بنانا، اور ان کو ریکمینڈ کرے وہ مانا جائے. جی منسٹریز پالیسیز بنائیں، پھر اداروں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے. وہ جو پلان کریں، نیپرا بھی انڈیپینڈنٹ، وہ ٹیرف دے. اب نیپرا تو آن اٹس اون تو بہت کم اس کو ٹیرف دینا چاہیے، لیکن ہم نے یہ اپ فرنٹ ٹیرف یا فیڈ ان ٹیرف، ہم نے بہت سارے یہ ریگولیٹر نے یہ کام کیے. اس کی شاید بیس یہ ہے کہ آپ کے ادارے کو جس کی یہ کام ذمہ تھا، یہ NTDC کیونکہ سسٹم پلانر وہ ہے، اس نے آپ کو جنریشن پلان کر کے دینی ہے، اس کا سیکوینس بتانا ہے، ٹیکنالوجی بتانی ہے، جگہ بتانی ہے، سائز بتانا ہے، اور اس کا ٹیرف نکال کے دینا ہے، اور اس کی کاسٹنگ کرنی ہے کہ یہ پلانٹ کتنے کا آئے گا. اب نیپرا کے پاس کوئی ریفرنس ہی نہیں تھا، تو جب وہ سی پے کے پروجیکٹ ہے جو بھی ان کی کاسٹ آئی، یس وہ ایگزیجریٹڈ یا بڑی ہوئی کاسٹ ہے، شاید اس لیے کیونکہ وہ ہمیں جلدی تھی. ہم نے کہا ابھی 2 سال میں بناؤ، 3 سال میں بناؤ. تو وہ پھر جیسے جب آپ ڈیمانڈ بہت زیادہ کریں تو وہ آپ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں ایز کنٹری. لیکن سر جو ریکمنڈیشنز ہیں اس میں تو میں ایسی بات نہیں کہیں پڑھ سکا، مجھے تو کچھ اور چیزیں سمجھ آئی. میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ ریکمنڈیشنز میں یہ چیزیں کیوں ایڈ نہیں ہیں. نہیں دیکھیں نا، انہوں نے یہ تو بتایا کہ جو انالیسس ابھی بتایا ہے نا کہ آپ کی جو جیسے جامشورو پاور پلانٹ ہے جی، اس کی EPC کاسٹ ہماری 1 بلین سے نیچے ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو سی پیک میں پروجیکٹ کیے ان کی ہم EPC کاسٹ وہ 1.5 بلین سے اوپر ہے. تو وہ جو 500-600 ملین کا جو فرق ہے وہ جلدی میں ہوا، وہ نیپرا چوک گیا یا NTDC نے کاسٹنگ نہیں کی کیونکہ وہ بہت جلدی میں یہ کام ہوئے. تو اس لیے اب ہمیں وہ لگ رہے ہیں کہ وہ غلط ہوئے، اور سرٹنلی شاید وہ غلط بھی ہوئے ہیں. تو ہمیں اس لیے ہمیں اداروں میں ایک جو پروسیس ہے اس کو کسی طرح بھی آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. جو جس ادارے کا کام ہے اسی ادارے سے لیا جائے. بالکل ٹھیک. فیصل ذرا مجھے یہ سمجھائیے گا کہ سفارشات کیا کیا کی گئی ہیں، ریکمنڈیشنز کیا کیا دی گئی ہیں؟
जी बिल्कुल गुलाम सर, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ओवरऑल हमारे पावर सेक्टर में रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, और डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। और आज तक जो होता रहा है, हमने कैपिटल टीवी ने इस स्टोरी को कई बार ब्रेक किया इस सारे एरा में। चेयरमैन पीईसी ने भी प्राइम मिनिस्टर को, जो साबका दौर के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक लेटर लिखा था कि हमारे जो जितने भी डिस्कोज हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना अहल और बेख्तियार है, ये रिकॉर्ड में मौजूद है। फिर एक्सक्लूसिव हमने इस पे स्टोरीज भी की कि ये जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, इनको ये बहुत कॉस्टली लग रहे हैं। हमने कासा वन पे भी बात की, हमने फिर जो आज इस रिपोर्ट में लिखा भी है, लाहौर मटियारी की बात की, जो उसकी उन्होंने कहा कि उसको ये जगह जगह इस रिकमेंडेशन में रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, जिसकी वजह से हमें 1000 मिलियन डेली लॉस हो रहा है। अभी भी आज की तारीख में ये इस रिपोर्ट में लिखा है कि हमें डेली बेसिस पे इसका जो है वो हमें लॉस हो रहा है, और हमने इससे बाहर निकलने के लिए हमें इन कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करना होगा। हमें मिल बैठने की जरूरत है, और हमें एक ऐसा हल निकालना है जिसके तहत आईपीपीज और जो हमारे अदारे हैं, गुलाम मुर्जा, अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट्स हुए ना, जो डॉक्टर साहब ने बात की कि जो उनकी लीगल टीम आईपीपीज की आती है ना, वो हमारी टीम के साथ, जो गवर्नमेंट की टीम है, ये इदारों की टीम है, वो बहुत स्ट्रांग और तगड़े होते हैं। देखिए, तो इसका क्या सेक्टर होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुए तो वो लीगली तो बाउंड है। बिल्कुल, आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन और इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन में भी जा सकते हैं, लेकिन इससे बरक्स ये इसलिए तो फ्रांसिक ऑडिट की बात हुई है, इसलिए तो डिटेल ऑडिट की बात हुई है। देखें, अगर किसी ने रसीदें ही गलत लगाई हैं, अगर किसी ने मैल प्रैक्टिसेस की हैं, उसको तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इन्होंने रिकवरी की बात की है कि आपने जो एक्सेसिव पेमेंट्स ली हैं उसको वापस करें कौमी खजाने में। हमारे कौमी खजाने को खाली आईपीपीज के अलावा भी उन्होंने नुकसानात बताए हैं, जो हमारा ट्रांसमिशन लाइंस पे लॉसेज होते रहे, जो पावर लॉसेज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लॉसेज हैं, वो भी मतलब जैसा कि आपने बताया भी है, हमारा सर 4802 जो बिलियन की बात की गई, वो भी बहुत बड़ी एक अमाउंट है। तो ओवरऑल इस कमेटी ने, जिसना डॉक्टर साहब कहते हैं, रिकमेंडेशन की है इसमें कि हमारे कॉम्पिटेंट लोगों को जो मतलब जिसना अभी डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम उस वक्त भी इसको रिपोर्ट करते रहे कि जो एनटीडीसी के इस टाइम सरबराह हैं, वो पिछले 4 साल से डॉकिज्म के शिकार हैं। वो 4 साल से 4 बार वो ऐड आ चुका हुआ है, मगर आज तक उस पे परमानेंट तकरीरी नहीं की जाती थी। इसी तरह हमारे बाकी अदारे हैं, इन अदारे ने ऑनेस्टी से काम नहीं किया। और जिसमें आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो भी हो, अगर एक चीज लग ही नहीं सकती, जिसमें आप कह रहे हैं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, डूएबल नहीं है, फिर उसको डूएबल कैसे बनाया जाता रहा, और फिर प्लानिंग के बगैर उसको इंडक्ट किया जाता रहा। कागज की हद तक तो ये चीजें आती रही, लेकिन जब उसको रिव्यू किया गया इन डिटेल, इसको देखा गया, तो उसमें शदीद हमारे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये